بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر ہے، الاضافہ۔ سبق ہم مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اس کی باقاعدہ تمرین کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس تمرین کا پہلا حصہ ہے۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، سوال میں یہ ہے ہر اسم کے اعراب پر خاص توجہ دو۔ تو کافی لمبا سوال ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کچھ حصوں کے اندر اس کو مکمل کریں۔ تو اس میں ایک تو ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں، اور دوسرا ہم نے اس میں یہ والی چیز معلوم کرنی ہے کہ اس کے اوپر اعراب کون سا ہے اور کیوں ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ولدو، اے لڑکے، حل اسم کا، کیا تمہارا نام عبد الکریم ہے؟ یہ تو ہو گیا پہلا۔ آگے دیکھیں، لا کہتے ہیں اردو میں نہیں کو، بلکہ، اسمی میرا نام، عبداللہ ہے، ایتھا سیدہ، اے سیدہ، یہ اے سردارنی، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یا عبداللہ، اے عبداللہ، حل یہ سوال کے لیے آتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، انتا آپ، واحد مذکر مخاطب کے لیے نا انتا ضمیر آتی ہے، وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ضمیر ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آئیں گی۔ کیا آپ بنو ہاشم سے ہیں؟ اس نے آگے کیا جو دیا، نام کہتے ہیں جی ہاں۔ یا سیدتی، اے سیدہ یا اے سردارنی، نحنو ہم بنو ہاشم ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی ہاں ہم سادات ہیں۔ آگے چلیں، احادہ، حمزہ جو ہے نا شروع میں، یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا ہادہ، یہ، کیا یہ کتابوں کا تمہاری کتاب ہے؟ یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اس نے ایسا کیا نام کہتے ہیں جی ہاں کو، جی ہاں، ہادہ کتابی، ہادہ یہ کتابی میری کتاب ہے، ایھا الاستاذ، اے استاد۔ آگے چلیں، حل یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ کیا یہ بیت گھر کو کہتے ہیں؟ رفقا، رفیق کی جمع، ساتھی، کا تمہارے، کیا یہ تمہارے ساتھیوں کا گھر ہے؟ اس نے یہ کہا لا نہیں، لیسا یہ بھی نہیں کے لیے آتا ہے، لیسا ہادہ بیتہم ان کا گھر، یہ ان کا گھر لیسا نہیں ہے، بلکہ بیتنا ہمارا گھر ہے۔ یہ تو ہو گیا اس جملوں کا ترجمہ۔ اب جو اگلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسم کے اعراب پر خاص توجہ، تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ والی چیز پتہ کرنی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حالت رفع ہے، نصبی ہے، جری ہے، اس کے بعد آگے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حالت رفع ہے تو رفع کیسے ظاہر ہو رہا ہے، حالت نصبی ہے تو نصب کیسے ظاہر ہو رہا ہے، حالت جری ہے تو جر کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یا ولدو، اب شروع میں یا ہے، حرف نداء ہے، تو پتہ چلا کہ ولد یہ منادہ ہے۔ اب منادہ میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ مفرد ہے، منادہ مفرد ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے اس کا مضاف الیہ نہیں ہے۔ تو منادہ مفرد ہو، مضاف ہو، تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، تو اس کے اوپر آئے گا ضمہ۔ آگے چلیں، حل اسم کا عبد الکریم، کیا تمہارا نام عبد الکریم ہے؟ اب یہ دیکھیں جو اسم کا ہے یہ مبتدا ہے، عبد الکریم اس کی خبر ہے، اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی بھی حالت رفع ہوتی ہے اور خبر اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے۔ تو یہ اسم پہ جو ہم پیش پڑھیں گے، یہ ہم پیش اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس کی حالت رفع ہے، اور عبدو اس کے اوپر جو ہم ضمہ پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے وہ بھی اسی لیے پڑھیں گے کیونکہ اس کی بھی حالت رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ جو کریمی، اس کے اوپر ہم جو زیر پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے، وہ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے عبد کا، عبد مضاف ہے اور الکریم مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر کسرہ اور جر آتا ہے، اس کی حالت جری ہے۔ لا بل اسمی، نہیں بلکہ میرا نام۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اسم واحد ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے یا ضمیر کی طرف، واحد متکلم کی ضمیر کی طرف۔ تو جب واحد متکلم کی ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو پھر واحد کے لفظ پر کسرہ ہی پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اعراب نہیں پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے اسمی۔ آگے دیکھیں، عبداللہ ایتھا السیدۃ، اب اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ خبر ہے، اسمی یہ مبتدا ہے، عبداللہ خبر ہے، اور خبر کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ خبر کی حالت بھی رفع ہوتی ہے، لہذا عبدو اس کے اوپر ہم رفع پڑھیں گے، اور لفظ اللہ اس کے اوپر ہم کسرہ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اور جر کسرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں، ایتھا السیدۃ،
اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب منادا وہ معرف باللام ہو اور مؤنث ہو تو درمیان میں ایتھا لے آتے ہیں، تو اصل میں تھا یا ایتھا۔ اب سیدہ دیکھیں نا، یہ مؤنث ہے اور معرف باللام بھی ہے، شروع میں الف لام بھی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں یا تھا اور درمیان میں ہم ایتھا لے آئے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ ایتھا جب آتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو یا کو ہم نے یہاں سے حذف کر دیا اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایتھا السیدۃ، اور ہم نے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ ضمہ اور رفع پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، یا عبد اللہ هل انت من بنی ہاشم، یا یہ حرف ندا ہے، تو یہ عبداللہ یہ کیا بنے گا؟ یہ منادہ بنے گا۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ منادہ جب مضاف ہو تو پھر اس کے اوپر فتح پڑھا جاتا ہے مضاف پر، نہ اس کے اوپر آپ ضمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اوپر کسرہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ عبداللہ، تو دال پر تو آپ پڑھیں گے مضاف پر فتح، اور لفظ اللہ پر آپ پڑھیں گے کسرہ۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے عبد کا، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، حالت جری کسرہ کی صورت میں نظر آئے گی۔ آگے دیکھیں، حل انت ضمیر ہے، من یہ حرف جر ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں بنی کو، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ جب یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو پھر اس لفظ پر کسرہ ہی آئے گا، جیسا کہ یہاں پر میم پر کسرہ تھا، لہذا اس نون پر بھی کسرہ آئے گا اور آپ اس کو پڑھیں گے بنی۔ اور ہاشمین، اس کو آپ جر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ بنی مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر حالت جری اور کسرہ آتا ہے اس طریقے سے۔ نعم یہ حرف ہے یا سیدتی، اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ یا ضمیر کی طرف جب اس کی اضافت ہوئی ہے سیدتی کی، تو ہم نے تا پر کسرہ لے کر آنا اور ہم نے اس کو پڑھنا سیدتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب مضاف الیہ یا ضمیر ہو تو پھر مضاف پر کسرہ اور زیر ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اعراب نہیں آتا ہے۔ نحنو بنو ہاشمین، اب اس کو ذرا دیکھیں، اس کے اوپر جو حالت ہے وہ حالت رفع ہے۔ کیوں حالت رفع؟ اس لیے ہے یہ نحنو مبتدا کی خبر ہے، اور جب خبر ہوتی ہے خبر کے اوپر اعراب رفع والا آتا ہے، تو اس کی حالت رفع ہے، اور حالت رفع کا جو اظہار ہے وہ واو کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہاشم اس کے اوپر جر ہے۔ کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اہذا کتابک یا عبد الرحمن، اب یہ دیکھیں کتابو پڑھنا ہے آپ نے اس کو، ہاذا یہ تو خیر اس کے اوپر اعراب نہیں آئے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، کتابو پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے کتابو؟ وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں ہاذا مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کی جو خبر ہے اس کے اوپر جو حالت آتی ہے وہ رفع ہوتی ہے، اور حالت رفع یہاں پر ضمہ کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اور یا عبد الرحمانی، اے عبد الرحمن، اب یہاں پہ بھی دیکھیں عبد الرحمن آپ نے پڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ منادہ ہے، اور منادہ جب مضاف الیہ ہو تو مضاف کے آخر میں فتح پڑا جاتا ہے، تو لہذا آپ نے اس کو عبد الرحمن نہیں پڑھنا ہے، نون پر آپ نے کسرہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ کی حالت جری کسرہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ نام ہاذا کتابی، جی ہاں یہ میری کتاب۔ یہاں پہ دیکھیں یہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو آپ نے اس پر کسرہ ہی پڑھنا ہے مضاف پر، جیسا کہ اوپر آپ نے بار بار یہ دیکھ لیا، اسمی میں بھی ایسے ہی تھا، اور اسی طریقے سے بنی میں بھی ایسے ہی تھا، اور اسی طریقے سے سیدتی میں بھی ایسے ہی تھا، اسی طریقے سے کتابی میں ہے۔ اور ایھا الاستاذ، اب اس کو ذرا دیکھیں، اب الاستاذ یہ معرف باللام ہے اور یہ مذکر ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے، یا حرف ندا کے بعد ایھا کا اضافہ کر دیا ہے اور یا حرف ندا کو حذف کر دیا، جیسا کہ آپ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ چونکہ واحد کا لفظ ہے لہذا آپ نے اس کے اوپر رفع اور ضمہ پڑھنا ہے آخر میں۔ حل ھذا بیت رفقائک، اب پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ بیتو پر آپ نے ضمہ اور پیش کیوں پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو بیتو ہے یہ خبر ہے ھذا کی، اور جو خبر ہے خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا آپ نے اس پر حالت رفع کو ضمہ کے ساتھ ظاہر کرنا ہے، کیونکہ مفرد میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے آخر میں۔ اور یہ جو رفقائی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے رفقائی، ای کیوں پڑھنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ بیت مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر کسرہ آتا ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، کاف ضمیر کے لیے یہ مضاف ہے اور بیت کے لیے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے، اور یہ چونکہ مضاف بھی ہے مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے، کیونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ لیس ھذا بیتہم بل بیتنا، اب یہ دیکھیں بیتو، اس کے اوپر آپ نے ضمہ اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کے اوپر ضمہ اور رفع آتا ہے، اور اسی طریقے سے بیتنا
یہاں پر بھی آپ نے اس کے اوپر ضمہ اس لیے پڑھنا ہے بیتو پہ کیونکہ یہ بھی خبر ہے ہادہ مبتدا محذوف کی، اور جو خبر ہوتی ہے خبر پر بھی ضمہ اور رفع یہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ جملے تھے جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا ہے، پھر اسی طریقے سے ہر اسم کا جو اعراب ہے اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہاں پر سمجھ لیا ہے۔ ابھی یہ مشق آگے چل رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اسی طریقے سے کچھ اور جملے ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے اردو میں ترجمہ کریں گے اور ان کی اعرابی حالت کو سمجھیں گے۔